ایک بات اچھی طرح سے طے کر لینا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ادھار ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو نقد ہوتی ہیں، بالکل نقد، ان میں ادھار نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا جی ادھار کا کاروبار نہیں کرتے، ہمارا سارا کاروبار کیش کا ہے، ہم بالکل ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے، ہمارا یہ سلسلہ ہے، ہم بالکل جو ہے نا کسی قسم کا کریڈٹ پہ نہیں چلتے۔ میں آپ سے عرض کروں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی جرم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں دیتا اتنی جلدی۔ بہت ساری سزائیں رب نے روک دی ہیں، قیامت کو دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ سب سزاؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے، لیکن فرمایا والدین کی نافرمانی ایسا جرم ہے جس کی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، دنیا میں یہ طے ہے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی کسی شخص کے لیے دعائے ضرر نہیں کی، حضور نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا جو پتھر مار رہے تھے کہ یہ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ان کی ناک خاک آلود ہو جائے، لیکن سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جو مشہور حدیث ہے، محبوب نے آمین کہا، اور پھر حضرت جبریل نے جب 3 لوگ بتائے تو ان میں ایک بندہ وہ تھا، حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، تو حضور فرماتے ہیں میں نے بھی کہا آمین، ہو جائے، اسے ہو ہی جانا چاہیے، یہ شخص اس طرح کا ہے کہ اسے خاک آلود ہو ہی جانا چاہیے۔ کبھی بھی زندگی میں اپنے والدین، کیا ہمیں دعا سکھائی قرآن پاک نے، کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آپ کہیے، آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا، ان دونوں پر رحم فرما۔ اپنے والدین کے لیے اپنے تھوڑے سے دل کو بڑا کریں۔